روتے ہیں. میں بوڑھوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا لیکن جوانوں کو بیدار کرنے آیا ہوں. اپنے موٹے موٹے بازوؤں پہ گھمنڈ کر کے انگلیوں کے اشارے سے انٹرنیٹ پر زنا کی ویب سائٹ پر جانے والے جوانوں، ہماری انگلیوں کے پورے انٹرنیٹ پر زنا کی ویب سائٹ پر جانے کے لیے نہیں، یہ تو تصویر پڑھنے کے لیے ہے. یہ تو ناخن تدبیر سے لوگوں کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے ہے. اقبال نے ایک صدی پہلے جوانوں سے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. میری قوم کے جوانوں، تم ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں دی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے. آج تم اتنے نکمے ہو گئے میرے بھائی کہ تو آج زنا کی فلمیں دیکھ رہا ہے. مسلمان اور زنا کی فلم دیکھے کیوں؟ عشق نہیں ہے دل میں. اس لیے کہ جس کے دل میں عشق ہوگا اس کی آنکھیں تو محبوب کا رستہ تکتی، اس کی آنکھیں تو محبوب کا رستہ. زنا کی فلم جو دیکھ رہا ہے، یہ فقیر قادری آپ کو توبہ کی دعوت دیتا ہے، مگر یاد رکھنا کون کون دیکھتا ہے مجھے نہیں معلوم. ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں، ہاتھ اٹھوانے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ تم حضور کے امتی ہو، اور جو میرے نبی کا امتی ہے وہ سب سے بڑا وی آئی پی ہے. اس سے بڑا وی آئی پی دنیا میں کوئی کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. بڑے سے بڑا بادشاہ مشرق سے مغرب کا بادشاہ بن جائے لیکن وہ اتنا وی آئی پی نہیں ہو سکتا جتنا نبی کا امتی وی آئی پی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، بادشاہوں کے لیے مورچھل جھلے جاتے ہیں، مورچھل جھلے. بادشاہوں کے لیے ریڈ کارپیٹیں بچتی تھی، بچتی ہے، بچتی رہے گی، لیکن نبی کے امتی سے بڑا کوئی وی آئی پی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میرے علماء میری تائید کریں گے. میں آپ کے سامنے کوئی من گھڑت روایت بیان کرنے نہیں آیا. من گھڑت روایتیں وہ بیان کرتے ہیں جن کے مسلک میں روایتیں نہیں ہوتی، اور جو 1857 کے بعد دنیا میں آئے وہ روایت نہیں ہوتی تو ان کو گڑنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں 1450 سال کی روایتیں موجود ہیں، اس لیے ہمیں گڑنے کی ضرورت نہیں. نبی کے امتی سے بڑا کوئی وی آئی پی ہے؟ کسی کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھے، کسی کے لیے یہ کارپیٹ، کسی کے لیے وہ کارپیٹ. کوئی نبی کے امتی کی حیثیت اور عزت تو جانے. جب وہ پلسرات سے گزرے گا نبی کا وفادار تو سارے فرشتوں کا سید و سردار جبریل امین اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھانے کی تمنا ظاہر کرتے. ذرا غور تو کریں، ذرا غور کریں، ذرا غور فرمائیں. آپ اپنی اہمیت کو سمجھو. سید الملائکہ تمہارے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھانے کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں. اپنی اہمیت سمجھو. لیکن یہ اہمیت تمہیں مغل، پٹھان، شیخ، صدیقی یہ الا فلا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. یہ فضیلت تمہیں ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، عالم، جاہل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. یہ فضیلت تمہیں گورا، کالا، مشرقی، مغربی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ فضیلت تمہیں یو پی، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، مہاراشٹری ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہے. اگر جبریل پروں کو بچھا رہے پیروں کے نیچے، وہ صرف ایک نسبت کہ تو نے آمنہ کے لال سے وفا کر دی، میں نے تیرے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا. بتاؤ تو صحیح، وفا کرنا شرط ہے، لیکن وفادار تو اس پر بھی مطمئن نہیں ہے. وفادار تو اس پر بھی مطمئن نہیں ہے. وہ کہتا میں جبریل کا سہارا لے کر کیا کروں. وفادار تو کہہ رہا ہے میں جبریل کا سہارا لے کر کیا کروں، میں جبریل کا سہارا لے کے کیا کروں، کیونکہ میری وفا کے غیرت کے تقاضے تو کہتے ہیں جبریل آپ پیر بچھائے نہ بچھائے، لیکن مجھے تو کچھ اور درکار ہے کہ یہاں بھی میرا جی چاہتا ہے کہ جبریل کے پروں کے سہارے کی بجائے میں اپنے محبوب کے ہاتھ میں بہیا دے کر کہوں آقا پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر خبر نہ.
اور مجھے جبریل کیا چاہیے؟ مجھے تو او میرے محبوب میرا ہاتھ پکڑ، او میرے محبوب میرا، کیا مزے ہوں گے پلسرات، کوئی کٹ کٹ کے گرے گا، کوئی پھٹ پھٹ کے گرے گا، لیکن جس کے ہاتھ محبوب کے ہاتھوں میں، کیا مزہ، بیاں ہاتھوں میں ہوں گے اس محبوب کے، ہاں، اور محبوب ہاتھ پکڑ کر پلسرات سے گزار رہا ہوگا، تو کیا ڈر ڈر کے چلو گے؟ وفا شرط ہے، ڈر ڈر کے بولو بھائی حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ہے اور پلسرات سے گزر رہے ہیں تو ڈر ڈر کے چلو گے؟ نہیں سمجھے، ڈر ڈر کے چلو گے؟ بولو ڈر ڈر کے چلو گے؟ ارے جانے وفا نے جب ہاتھ ہاتھ میں پکڑ لیا تو ڈر ڈر کے چلو گے؟ آقا کوئی کیسے چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو چین سے نہیں چلوں گا کیونکہ محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ، کیا مزہ آئے گا، لوگ پلسرات سے پتہ نہیں کیسے کیسے گزریں گے، کوئی گھسیٹ گھسیٹ کر گرے گا، کوئی کٹ کٹ کے گرے گا، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، لیکن حبیب نے جس کا ہاتھ پکڑ لیا، میرے امام کہتے پھر ڈر کائے گا، کیونکہ میں تو گزروں گا چین سے نہیں، محبوب کا جلوہ سامنے ہوگا، حبیب کا رخ سامنے ہوگا، محبوب کا جلوہ دیکھوں گا، اور چین سے نہیں چلوں گا بلکہ کیسے چلوں گا؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے، ذرا ایک نعرہ یہ لگا دے میرے ساتھ، محمد ہمارے، سب مل کر محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ امام احمد رضا نے یہی، حضور کے ہو جاؤ، میدان محشر میں کون کانپے گا، کون کیا کرے گا لوگ جانے، جو حضور کا ہو گیا اس کا کچھ نہیں بگڑنا۔ 50,000 سال کا میدان محشر حضور کے وفاداروں کے لیے صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا، حضور کے غلاموں کے لیے۔ وفادار تو ہو جاؤ، لیکن کون وفادار؟ جو ایم ڈی پی رہا وہ وفادار ہے، اس کو غدار بھی نہیں کہہ سکتا، اس کو غدار بھی نہیں کہتا، کہ میں نے کہا نا حضور کے امتیوں مجھ سے بہتر ہو۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ حضور کے امتیوں میں، عاشقوں میں جو فہرست بنے گی، اگر اس میں آخری نام بھی امین القادری کا گیا تو میں کامیاب۔ میں سب سے گرا پڑا حضور کی امت، مجھ سے نیچے گرا پڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے بہتر ہو۔ ہم آپ پر آ کر احسان نہیں کرتے، آپ آ کر ہم پہ احسان کرتے ہو، ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، امید ہے کہ حضور کے غلاموں کی زیارت کریں گے تو قیامت میں ہماری نجات ہوگی۔ ہم بہت گرے پڑے ہیں، یہ عاجزی نہیں کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے، نہ عاجزی کر رہا ہوں نہ ریاکاری کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ ہم سے برا کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ ہم تو یہ سوچتے کہ اگر ہم بخش دیے گئے اللہ کرے سب بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے کہا تھا صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو، لجانا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، جلدی جلدی سے بات پوری کروں۔ بتاؤ حضور کے عشق کی طرف آؤ گے تو کیا کسی اور کو تکو گے؟ عاشق تو محبوب کو چھوڑ کر کسی کو تکنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو گناہ ہے نا، یہ جو عیاشیاں ہیں نا، یہ جو بدکاریاں ہیں نا، سوچو تو صحیح۔ ارے عاشق تو بڑا باغیرت ہوتا ہے میرے بھائی، عاشق ہو کر نبی کو تکنے کی بجائے تم زنا کی فلمیں دیکھنے کی ہمت کہاں سے لاتے ہو؟ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، چلیں گفتگو کو اینڈ کی طرف ٹرن کرتا ہوں، ایک بات بتاؤں آپ کو، ابو جہل کے پتھر، یہ میرے دل کا درد ہے، خطاب نہیں کر رہا ہوں، اینڈ کی طرف جج۔ ابو جہل کا پتھر رسول اللہ کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنے ہمارے گناہ حضور کو تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ جس دن رسول اللہ قبر انور میں تشریف لے گئے اب ان پر کوئی پتھر نہیں برسا سکتا، کوئی بدبخت اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ لیکن اے عاشقان مصطفیٰ میری قوم کے جوانوں، سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو گے تو تم قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ اور غمگین کرو گے۔ سوچو تو صحیح، میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والی بہنوں سے اور بھائیوں سے، جب اپنی ماں کا دل دکھانے والے کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا
تو جو روزانہ ہزاروں بار رسول اللہ کو قبر انور میں رنجیدہ کرتا ہو، تکلیف پہنچاتا ہو، اذیت پہنچاتا ہو، اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا بتاؤ؟ یہ جو گندی فلمیں دیکھتے ہو، اسے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اس سے کوئی آگاہ ہو نہ ہو، لیکن حضور کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھتے ہو، حضور کے دل پہ کیا گزرتی کبھی اس کا خیال نہیں کیا؟ تم سود کے دھندے کرتے ہو، یہ سود کیا ہے؟ سود یہ بیاج کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے نبی نے، تمہارے نبی نے فرمایا جس نے سود کا صرف ایک لقمہ، ایک نوالا کھایا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، زنا، اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، زنا۔ اللہ اکبر، آج تو عورتیں بھی سود کا دھندا کر رہی ہے، اور یاد رکھنا سود لینا جتنا جرم ہے، سود دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ یہ بھی فرمایا سود کھانا کعبے میں زنا کرنا برابر ہے۔ پیسہ ہی سب کچھ ہے، مال ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے۔ میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن بہنوں کو کہتا ہوں تمہارے ضمیر کہاں مر گئے؟ کنیزان فاطمہ تمہارے ضمیر کہاں مر گئے؟ آج تم اللہ اکبر پتہ نہیں کس کس نام سے جڑ کر کے سود کے دھندوں کو پرموٹ کر رہی ہو۔ ارے جس قوم کی مائیں بگڑ جائیں اس قوم پہ بچوں کو کون سنوار سکتا ہے؟ یہ اصلاح معاشرہ کے رسمی جلسے نہیں سنوار سکتے، بگڑی ہوئی ماں کی اولادوں کو نہیں سنوارا جا سکتا۔ اللہ اکبر، توجہ تو فرمائے، حرام لقمہ کھانے پر تلی ہوئی ہو میری بہنوں، اللہ اکبر۔ ہم پورے ملک میں الگ الگ جگہ، مہاراشٹر میں بچت گٹ کے نام سے، اور آپ کے بہار میں، جھارکھنڈ میں پتہ نہیں کس نام سے، سمو کے نام سے، اللہ اکبر۔ سنو غور سے سنو، تمہاری غیرت کہاں مر گئی مسلمانوں؟ تم اپنی عورتوں کو کافروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھیج دیتے ہو۔ یہ جو سود کا جو چکر چلتا ہے، یہ چکری چلتی ہے، اس میں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں، سب عورتیں کرتی ہیں۔ جب اپنے پیر کے سامنے تم اپنی عورت کو اکیلے نہیں بٹھا سکتے، اور کافروں کے سامنے بٹھاتے ہو، تمہاری غیرت کہاں ہے؟ صرف جلسوں کی حد تک تمہاری غیرت ہے، ہاتھ چومنے کی حد تک تمہاری غیرت ہے۔ میرے جملوں کو برا مت ماننا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اے جوان بھائی، تیری غیرت کہاں مر گئی؟ تو کافروں کے ساتھ سود کے نام پہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو بٹھا رہا ہے۔ جو مذہب ولی کے ساتھ میں اپنی بیوی کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں، ارے ولی تو اپنی جگہ۔ سنو غور سے سنو، امام ابن الجوزی حدیث لائے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی اکیلی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے؟ سن لو، دین سیکھو، دین صرف سال میں ایک مرتبہ رسمی جلسہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے مت کرو، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کرو، اور اگر نہیں بدل سکتے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، قدرت کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جب اللہ کسی پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے، کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ فیصلہ کر لے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ لوگ کو ہمارے جملے غلط لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ آتے ہیں اور آ کر کے ہمیں بول جاتے ہیں کہ پیر بھی نہیں بچا سکتا۔ میں نے کہا پیر میں طاقت ہے بچانے کی، لیکن اللہ کے مقابلے میں کسی پیر میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ کوئی کر سکتا ہے پیر اللہ کا مقابلہ؟ ہم پیروں کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا مقابل نہیں مانتے۔ جو پیروں کو اللہ کا مقابل مانے، اس میں اور مکہ المکرمہ کے مشرکوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مکہ کے مشرکوں کا تو یہی عقیدہ تھا نا، ہم کتنے بھی پاپ کریں، ہمارا لات حبل عزہ ہمیں بچا لیں گے اللہ سے لڑائی کر کے۔ تو تم یہی سمجھتے ہو کہ پیر ہمارے اللہ سے لڑائی کریں؟ نا بھائی نا، وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر اللہ کہہ دے کہ تو نے نہیں کھانا تو نہیں کھانا، اللہ کہہ دے تو نے نہیں جانا تو نہیں جانا۔ آپ غور کیجئے نا، غور فرمائیے نا میرے بھائی، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ بلکہ آپ کو بتاؤں، قوم لوط پر جب اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا، قرآن ہے، قرآن اٹھا کر کے پڑھو، اللہ نے قوم لوط پر جب عذاب نازل کری، قوم لوط کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، 2 جملے میں سماعت کریں۔ مرد کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، مرد کے ساتھ، آج یہ لعنت بھی عام ہے مسلمانوں میں، اللہ ماشاءاللہ بہت عام ہو گئی ہے، اور یہ اس کا عذاب زنا سے بڑا ہے،
اس کا عذاب مرد مرد کے ساتھ بدی کرے اس کا عذاب زنا سے بڑا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش کانپتا ہے جب یہ کام ہوتا ہے، عرش کانپتا ہے۔ جس کام پہ عرش کانپے نا وہ کام کیا ہوگا سوچو۔ اور اگر اس ایسے لوگ کسی بستی میں رہیں اور بستی کے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بدکار ہے، یہ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں، بستی کے لوگ ان کو منع نہ کریں، نہ سمجھائیں، بائیکاٹ نہ کریں، تو اللہ اس پوری بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے، ایک دن میں 36 بار۔ لگاؤ کتنے تعویذ لگاتے ہو، لگاؤ تعویذ، اللہ لعنت کر رہا ہے۔ بولو اللہ لعنت کرے، کسی کا تعویذ برکت دلا سکتا ہے کیا؟ گناہ میں ڈوب کر خدا کے غضب کا کو چیلنج کر کے تعویذات سے اپنے مسئلے حل کرانا چاہتے ہو؟ ہم تعویذات کے مخالف نہیں ہیں، لیکن تعویذ وہی کام کرے گا جہاں اللہ چاہے گا۔ اللہ نہ چاہے تو نہ دوا کام کرے، نہ دعا کام کرے، نہ تعویذ، کچھ کام نہیں ہے۔ یہ بات سنیت ہے، یہ مسلک اعلی حضرت ہے، یہ فکر رضا ہے، یہ پیغام اعلی حضرت ہے۔ سب کی دعا کام کرے گی اللہ چاہے تو، اللہ نہ چاہے تو پھر خلیل اللہ ہاتھ اٹھائے، خلیل اللہ، خلیل اللہ، انبیاء کے باپ ابو الانبیاء ہاتھ اٹھائے، اللہ قوم لوط پر میں نے سنا ہے کہ تو نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا، مولا میں دعا کرتا ہوں لوط میرے بھتیجے ان کی قوم کو تو ہلاک نہ کر۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو میرا خلیل ہے، میرے بندے، میں نے فیصلہ کر لیا تو ان کے لیے دعا نہ کرنا۔ اللہ نے منع کر دیا، ابراہیم مان گئے علیہ السلام، نہیں دعا کی، ان پہ پتھر برس گئے، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پہ بھی پتھر برسا، حالانکہ وہ ویسی نہیں تھی۔ تو غور کیجئے کیسا گناہ ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں بات اس پر آ گئی تو نوجوانوں کی خاص توجہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بعض فرشتے پرندوں کی شکل کے اور ان کو اللہ نے چونچ عطا کی، فرشتے الگ الگ شکلوں میں، تو بعض فرشتے پرندوں کی شکل کے اللہ نے ان کو چونچ عطا کی ہے۔ یہ قوم لوط کا جو عمل کرتا ہے نا، بدکاری، مرد مرد کے ساتھ بدکاری، عورت عورت کے ساتھ بدکاری کریں، کہیں مرے، مکے میں مرے، مدینہ منورہ میں مرے، یمن میں مرے، شام میں مرے، حج میں مرے، کہیں مرے، جب وہ مریں گے توبہ کے بغیر مریں گے تو وہ چونچ والے فرشتے جو پرندے کی شکل میں ہے ایک رات بھی ان کو ان کی قبر میں رہنے نہیں دیں گے، بلکہ وہ چونچ والے فرشتے ان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے وہاں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر پتھر برسے تھے۔ اور قیامت کے دن یہ بدکاری کرنے والے لوگ قوم لوط کے ساتھ اٹھیں گے، اپنے نبی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں۔ اگر حضور کا عشق دل میں پیدا ہو جائے سب گناہوں سے نجات۔ تو یہ جو بات آئی نا، کیا یہ سموہ کے نام پہ جو سود عام ہو رہا ہے، لینا دینا عام ہو رہا ہے، یہ جو حرام کام عام ہو رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابن الجوزی حدیث لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ اکیلے بیٹھ سکتی ہے؟ آقا فرماتے نہیں بیٹھ سکتی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ مرد بھی نیک ہو اور وہ عورت بھی نیک ہو تو بیٹھ سکتے ہیں، یعنی وہ گنہگار نہیں ہو، پاپی نہیں ہو، نیک لوگ ہو؟ تو آقا فرماتے ہیں اگر وہ مریم جیسی نیک عورت ہو اور یحییٰ جیسا نیک مرد ہو اور قرآن پڑھنے پڑھانے کی بات ہو تو بھی میں ان کو آپس میں اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کوئی ہے مریم جیسی، آج کوئی ہے حضرت یحییٰ جیسا، یعنی نبی جیسا معصوم، ولیہ جیسی محفوظ، اور اکیلے بیٹھنا چاہے؟ آقا فرماتے ہیں بتاؤ جب مریم جیسی عورت کو اکیلے یحییٰ علیہ السلام جیسے مرد کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت حضور نہیں دے رہے ہیں تو بتائیے یہ جو کافروں کے ساتھ اکیلے بٹھا رہے ہو، سود کے نام پہ غیرت کہاں مر رہی ہے؟ ارے تم کماؤ گے تو تمہاری بیویاں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنوں کو کیا کسی سود کے دروازے پہ جانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ اپنی بساط کے مطابق زندگی گزارو، کوئی ضرورت نہیں ہے روزانہ نئے کپڑے پہننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہر سال نئے کپڑے پہننے کی، جتنی اوقات ہے ویسے زندگی گزارو۔ میں پوچھتا ہوں ابھی سیدہ پاک کا ذکر ہو رہا تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ خاتون جنت خاتون قیامت ملکہ فردوس بری ام الحسنین ام الائمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ غور کریں ایک یہی خاتون ہے جس کی شان میدان محشر میں یہ ہے، ایک یہی خاتون ہے جس کی شان میدان محشر میں یہ ہے کہ جب یہ پل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو،
मुरसलात से गुजर रही है। लेकिन इतने अजीम बाप की इतनी अजीम बेटी, एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जला। क्यों नहीं जला? वो चाहती तो रोज खाना आता, वो चाहती तो रोज खाना आता, जन्नत से आता, लेकिन उन्होंने भूख प्यास क्यों बर्दाश्त की? सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने भूख और प्यास बर्दाश्त करके मेरी और तुम्हारी गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया, अपनी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजार। और एक बात कहूं इस उन्वान पर आगे, सूद खाना, औरतों की तवज्जो, माओ बहनों की, आपकी भी तवज्जो, कोई किसी को ना बिठाएं, बस महफिल को छोड़ दे, अब तो ये एंड की तरफ ही जा रही है। मैं आपको आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। रात के आखिरी पहर में भी आप इस तरीके से सुन रहे हैं जैसे मगरिब के बाद सुन रहे हैं। वैसे बोकारो वालों की मोहब्बतें हमारे साथ चास बोकारो वालों की बहुत पुरानी है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मोहब्बती लोग रहते हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, आपकी नस्लों को जज़ाए खैर दे। बल्कि मुझे तो वो दिन भी याद है कि मैं 10 दिन भी रुक कर अगर रोज तकरीर करता था तो एक दिन भी एक आदमी कम नहीं होता था, बल्कि हर दिन लोग बढ़ते ही रहते थे। हाँ, ये चास वाले इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, अभी तो करते ही। मैं जब मैं छोटा था और अभी भी छोटा हूं तो तालिब इल्म था, तब भी मोहब्बत करते। 10 दिन मैं रुकूं तो ये 10 दिन तक रोजाना मेरी तकरीरों में आते थे और हर दिन मजमा बढ़ता था। जो लोग हैं वो गवाह हैं। हमारे आजम भाई, अल्लाह उनके जज़ाए खैर दे, हमारे जुगनू इमरान भाई, हमारे हज़रत मौलाना सैफ साहब अशरफी, आजकल इसी झारखंड की जीनत है वो, माशाअल्लाह। ये सब लोग हमारे और अहबाब, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। और अंसार मोहल्ले की मस्जिद के बूढ़े बूढ़े इमाम साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। नहीं, वो इमाम साहब मौलाना शराब है कि इंतकाल हो गया है, अल्लाह उनकी उम्र लंबी फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए। और हमारे हाफिज अब्दुल रशीद साहब, माशाअल्लाह, ये सब मोहब्बत वाले लोग, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। तो जो नौजवान बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि मैं आपके यहाँ कोई नया आदमी आया हूँ, नहीं, मैं पुराना हूँ। मैंने 10-10 दिन यहाँ क़याम किया आपके चास बोकारो में, अंसार मोहल्ले के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपसे यही दर्द लेकर के आए कि भाइयों, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ो। ये तहरीक फिक्र रजा की तहरीक है। हम अपना मसलक छुपा के हमने कहीं बात नहीं की। हम तो कहते हैं मसलक को पीठ पीछे डाल करके ऐसे काम करने को आग लगे, ऐसे काम पे लानत हो जिसमें मसलक का सौदा किया जाए। हम तो वो सुनिए मेरे भाई, लोग कहते हैं मसलक बालाए ताक रख करके लोग काम करें। हमने कहा लोगों का मसलक होगा जो ताकों पे रखा जाता है। हमारा मसलक हमारे दिल पर, हमारे सीने पर, हमारी आंखों पर, हमारे सर पर, और इंशाअल्लाह यही मसलक हम कब्र में ले जाएंगे तो कब्र में लहराएंगे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हम सिर्फ माइक पर चिल्ला के मसलक का ऐलान नहीं करते, इंशाअल्लाह लोग रहेंगे तो देखेंगे मैं वो सुन्नी हूँ। जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। हाँ, ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। आप सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए, सुन्नी दावत इस्लामी से करीब आइए। कोई गलत फहमी है, हमारे पास बैठिए, हम यहाँ मौजूद, हमसे बात कीजिए। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे भी कहा होता, कुछ हमसे भी सुना होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्र है अशरफिया जैसा इतना बड़ा अहले सुन्नत का इदारा, उसके सदर मुफ्ती हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब मुहक्किक के मसाइल जदीदा आज इस जलसे में तशरीफ लाए हुए। सदरुल उलमा, हम जिनके बारे में आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि अगर अल्लाह के वली को देखना है तो अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही को देख लो। भाई विलायत और क्या चीज है। हाल यह है कि अगर नमाज छूटने का अंदेशा है, एक इज्तिमा में अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब को मदऊ किया गया, कहा बनारस से जो वो फ्लाइट पकड़ूंगा तो नमाज का टाइम फ्लाइट में चला जाएगा, तो बनारस से नहीं पकड़ूंगा, लंबा सफर 4-5 घंटे का लखनऊ आकर के कर लूंगा, लेकिन नमाज का वक्त फ्लाइट में गुजारना मुझे गवारा नहीं है।
اگر اس کا نام ولایت نہیں تو پھر ولایت کس چیز کے نام ہے میرے بھائی؟ دین پر عمل کرنے کا نام ہی تو ولایت، ورنہ ہوا میں اڑنا پانی پہ چلنا کیا بات۔ آج وہ مرد قلندر بھی ہمارے اس محفل کی زینت کے لیے تشریف لائے۔ یہ علماء کرام جو حضور مفتی اعظمین کے مریدین ہیں، کچھ خلفاء ہیں، حضور مفکر اسلام علامہ قمرزمان خان صاحب قبلہ اعظمی، یہ ایسا خطیب ہے میرے بھائی، حضور مفتی اعظم جس کو سننے کے لیے شوق رکھا کرتے تھے، اگر مفتی اعظم کے آنے سے پہلے وہ خطاب کر دیں اور پھر مفتی اعظمین تشریف لائے تو کہتے تھے کہ ان کو دوبارہ میرے سامنے خطاب کروایا جائے۔ ایسی ہستی سنی دعوت اسلامی کی سربراہی کر رہے ہیں، آپ کیا باتیں کرتے ہو میرے بھائی؟ ہم کوئی صفائی پیش کرنے نہیں ہے، لیکن نوجوانوں سے کہتا ہوں سنی دعوت اسلامی سے جڑیے۔ یہ تحریک عشق مصطفیٰ کی تحریک ہے، یہ تحریک فکر رضا کی تحریک ہے، یہ تحریک ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں کیا کر رہا تھا سنیں کیا کہہ رہا تھا، اللہ اکبر۔ یہ جو بہنیں سود کی طرف جا رہی ہیں، سود کی طرف سن لیں، سور کھانا بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ توجہ آپ کی، سور کھانا بھی حرام ہے، سود کھانا بھی حرام ہے، لیکن سور کھانے سے برا کام سود کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سور کھاتا ہے، سور یہ حرام ضرور ہے، لیکن سور کھانے والوں کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے سود کھانے والوں میں بھی تمہارے ساتھ جنگ کروں گا اور میرا رسول بھی تمہارے ساتھ جنگ کرے گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، جب رسول اللہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جائے تو تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ تمہاری نجات کا پروانہ اللہ سے کون لائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کون کرے گا؟ اے میری بہنوں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کا مال ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، 10-20 ہزار کے لیے، 1-2 لاکھ کے قرضے کے لیے، خدا کے لیے رسول اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان قبول مت کرو، حضور کو جنگ کا چیلنج مت کرو۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، ہم کتنے کمزور ہیں، محلے کے کارپوریٹر سے نہیں لڑ سکتے تو وہ رسول اتنا طاقتور رسول جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، بتاؤ اس رسول نے جنگ کا اعلان کیا اور اللہ کہہ رہا ہے میں اور میرا رسول ان سے جنگ کریں گے۔ جنگ کا چیلنج اللہ رسول نے کیا ہے۔ بتاؤ اللہ اکبر، اللہ رسول جنگ کرنے پر آئے، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا؟ تمہارے گھر کا کیا بنے گا؟ تمہارے بیوی شوہروں کا کیا بنے گا؟ تمہارے گھر کی بہاروں کا کیا بنے گا؟ یاد رکھنا، اللہ رسول کے جنگ کے اعلان کو اللہ اکبر قبول مت کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اس لیے کہ یاد رکھنا جس دن میرے اللہ نے اللہ اکبر تم پر عذاب برسانا شروع کر دیا، اس کے عذاب کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آخری بات امام نے کیا بتایا؟ حضور سے قریب ہو جاؤ۔ جو حضور سے قریب ہو جائے، جو حضور سے قریب ہو جائے وہ سب گناہ چھوڑ دے گا۔ آخری بات کہنے چلا، دھیان سے سن لو، آخری بات حضور سے قریب۔ جس کے دل میں حضور کا عشق ہوگا وہ زنا نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ پاپ نہیں کرے گا، وہ عیاشی نہیں کرے گا، آوارگی نہیں کرے گا، بلکہ میرے بھائی حضور سے عشق ہو جائے نا، عشق تو آدمی جان دے دے۔ حضور سے عشق ہو جائے تو آدمی ماں باپ کو چھوڑ دے، ماں باپ کو چھوڑ دے۔ دنیا کے گناہ کیا چیز ہے؟ ماں باپ چھوڑ۔ صحابہ نے ماں باپ چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ حضرت مصعب ابن عمیر جب مسلمان ہوئے، ان کی ماں کے بڑے فرما بردار تھے، ماں نے کہا مصعب محمد کو چھوڑ دو۔ مصعب نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ ماں کو بڑا گھمنڈ تھا، میرا بچہ مجھے کبھی نہ نہیں کہتا، آج کیسے نہ کہہ دیا، آج کیسے نہ کہہ دیا؟ تو کہا مجھے چھوڑیا، محمد کو چھوڑ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مصعب کہتے ہیں ماں تجھ جیسی ہزاروں مائیں محمد الرسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دوں گا، لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھو یہ عاشق لوگ تھے، یہ عاشق لوگ، عشق کرنے والوں کی زندگی بدلتی ہے، زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو آخری بات کے طور پہ ایک حدیث پڑھوں، سب لوگ شریک رہیں گے اس حدیث میں۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھتا ہوں، دھیان سے سنو سب۔ عشق کر لو حضور سے، حضور سے عشق، میرا مشورہ ہے حضور سے عشق کر لو، حضور سے عشق کر لو۔ ساری دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، آپ حضور اور آپ حضور کے عشق کی وجہ سے سب سے آگے،
یہ امام احمد رضا کے جو ڈنکے بج رہے ہیں، کیا ان کے دور میں اور عالم لوگ نہیں تھے؟ علامہ لوگ نہیں تھے؟ مفکر لوگ نہیں تھے؟ خطیب لوگ نہیں تھے؟ ادیب لوگ نہیں تھے؟ کتابیں لکھنے والے لوگ نہیں تھے؟ یہ احمد رضا کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے؟ تو عالم تھے، مفکر تھے، خطیب تھے، فقیہ تھے، ادیب تھے، شیخ الحدیث تھے، لیکن احمد رضا جیسا عاشق نہیں تھا نا کوئی۔ وہ کیسا عاشق تھا؟ وہ کیسا عاشق تھا؟ وہ کیسا عاشق؟ مجھے میرا دل مچل رہا ہے بریلی کی طرف کہ وہ کیسا عاشق تھا۔ بتاؤں کیسا عاشق تھا؟ آدمی کو جب غم ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی، آدمی کو جب غم ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ آہ۔ کیا کہتا ہے؟ آہ، ہے نا؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نوجوانوں کو سمجھانا بہت آسان ہے، میرے جوان بڑے عاشق ہیں ماشاءاللہ۔ بولو جب غم ہوتا ہے تو آہ کرتا ہے کہ نہیں انسان؟ آہ کرتا ہے غم میں۔ وہ اتنا باغیرت عاشق تھا، وہ غم میں بھی کسی کے نام پہ آہ کہنا نہیں جانتا تھا۔ وہ آہ بھی کہتا تو اپنے محبوب کے نام پہ آہ کہتا۔ اور کیا کہتا؟ اللہ اکبر۔ وہ آہ بھی کہتا تو کس کے نام پہ کہتا؟ مدینے والے آقا کے نام پہ کہتا۔ کہتا اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، غم میں آہ بھی نبی کے نام پہ، اور جب وہ خوش ہوتا تو خوشی میں واہ کہتا، واہ۔ لیکن واہ بھی نہ شاعروں کے نام پہ، نہ خطیبوں کے نام پہ، نہ ادیبوں کے نام پہ، نہ بادشاہوں کے نام پہ، نہ دنیا کے نام پہ، نہ دنیا داروں کے نام پہ۔ وہ خوش ہو کے واہ کہتا تو واہ بھی اپنے نبی کے نام پہ کہتا، اور یوں کہتا، واہ کیا جود و کرم ہے شعیب بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جب واہ کہتا تو کس شان سے کہتا؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اللہ اکبر۔ عاشق بن جاؤ بھائی، عاشق۔ سب کے لیے رویا، مشورہ دے کے جا رہا ہوں، مجھے دعا دو گے کر کے دیکھنا، حضور کے لیے رو کے دیکھو، حضور کے لیے رو کے دیکھو۔ حضور کے لیے رو گے نا، ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی آستین سے آنسو پوچھ رہا ہے۔ سب کی محبت میں گرے ہوئے آنسو خاک نشین ہو جاتے ہیں، اور حضور کے عشق میں گرے ہوئے آنسو عرش نشین ہو جاتے ہیں۔ سب کے لیے رویا، ان کے لیے رو کے دیکھو۔ سب کے لیے گایا، ان کے لیے بھی کچھ گا کے دیکھو۔ دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ آئیے جوان کا ذکر کر لیتے ہیں جو حدیث پڑھنے والا تھا، ورنہ بات لمبی ہی ہوتی جا رہی ہے، سمیٹنا چاہتا ہوں لمبی ہوتی جا۔ حدیث سن لے آخری میں جو پڑھنا چاہتا تھا، اس کو مفہوم کے طور پر اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں، سب دھیان سے سنو۔ ایک جوان تھا، خوش نصیب جوان، اور جوانی میں اس کو حضور سے عشق ہو گیا۔ بڑی نعمت ہے، مانگو عشق مانگو۔ اکیلے عاشق رہتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کوئی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ عاشق کو کوئی ستاتا ہے تو لگتا ہے کہ کسی نے سینے پہ تسلی کے لیے ہاتھ رکھا ہے۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ ہر عشق میں بے وفا